صفحہ نمبر ہے 68، مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے آج کے سبق میں حدث اکبر کے احکام ہیں۔ حدث اکبر کا مطلب ہے بڑا حدث، یعنی جس میں غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ حدث اصغر چھوٹا حدث جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے احکام گزر چکے تھے پہلے ہی وضو کے بیان میں۔ ہم نے ابھی تک غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مستحبات، اور اس کے بعد پھر کن کن صورتوں میں غسل ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ کیا جاتا ہے، ان کی ڈیٹیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ کچھ تفصیلات ایسی تھیں کہ جو خود آپ نے اپنے طور پر دیکھ لینی تھی، تو وہ بھی ہم نے ساری ذکر کر دی تھی۔ اب ہے حدث اکبر کے احکام۔ مسئلہ، جب کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ مسجد سے مراد ہے وہ والا حصہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں تو گیٹ سے انٹر ہو، مین گیٹ سے انٹر ہو، جوتیاں اتارنے کی جگہ ہے، باتھ روم کی جگہ ہے، وضو کی جگہ ہے۔ باتھ روم وضو کی جگہ وہ منع نہیں ہے، وہاں جانا منع نہیں ہے، منع ہے وہ والی جگہ کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو پھر جائز ہے۔ مثلا کسی شخص کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور کوئی دوسرا راستہ اس کے نکلنے کا اس کے علاوہ نہ ہو، اور نہ وہاں کے علاوہ وہ شخص کسی دوسری جگہ رہ سکتا ہو۔ بعض اوقات یہ امام صاحب کا گھر وغیرہ کمرے اس طرح کے ہوتے ہیں، رہائش اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کے نکل کے جانے کا راستہ ہی مسجد کے اندر سے ہوتا ہے، ان کا کمرہ مسجد کے آگے کی طرف کہہ لیجیے محراب کی طرف ہے، تو نہ وہ کہیں اور رہ سکتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ یعنی اب انہوں نے اگر بیت الخلاء بھی جانا ہے اپنے کمرے سے نکل کے، تو پورا مسجد کے نماز والی جگہ سے گزر کر جانا ہے۔ ایسا دنیا میں کہیں پہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، تو وہاں پر پھر تیمم کر کے جا سکتا ہے، بغیر تیمم کر کے جانا جائز نہیں ہے۔ یا ایک صورت یہ بھی ہے کہ مثلا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہے اور اس کے علاوہ کہیں پانی نہ مل رہا ہو، تو پھر اس شخص کو تیمم کر کے مسجد میں پانی لینے کے لیے جانا جائز ہے، کہ مسجد سے پانی لے کے غسل کرے گا۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کو مسجد میں ہی غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے، تو وہ تیمم کر کے جلد باہر نکلے۔ یہ تیمم جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن یا جانور کا خوف بھی ہو جس کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکتا ہو مسجد سے، اور پھر اس کو مسجد کے اندر ہی ٹھہرنا پڑے گا، تو پھر تیمم کر کے ٹھہرے، ویسے ہی نہ ٹھہرے۔ اب یہ تیمم کرنا واجب ہو جائے گا، یہ خالی جائز نہیں رہے گا۔ مسئلہ، جنازگاہ اور عیدگاہ اور مدرسہ اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ صرف مسجد کا ہے۔ تو یہ خواتین کے بھی، یعنی جن صورتوں میں بھی خواتین کا غسل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر خواتین کے لیے بھی جانا منع ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ گناہ کے بڑا گناہ میں آتا ہے کہ اس جگہ پہ کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے خواتین چلی جائیں، چاہے کسی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی مجبوری ہو جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، جیسے مثال دی گئی کہ پانی کا کنواں اندر ہے اور پانی نکال کے لانے والا کوئی باہر نہیں ہے، تو پھر تو ایک علیحدہ صورت ہوتی ہے۔ مسئلہ، جنبی شخص کے لیے، جنبی سے مراد وہی شخص ہے کہ جس کو احتلام ہو گیا ہو، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو، اس کے لیے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز ہے۔ مسجد کی طرف اس کا سامان رکھا ہوا ہے اندر، تو وہاں سے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز نکال لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور پردے کی جگہ نہ ہو تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہا لے، اور عورت عورتوں کے سامنے ہو کر نہا لے، لیکن مرد عورتوں کے سامنے یا عورت مردوں کے سامنے یہ نہانا حرام ہے۔ اس وقت پھر عورت جب مردوں کے سامنے نہانے کی اس کو اگر نوبت آ رہی ہے تو پھر تیمم کرے گی، مرد کو عورتوں کے سامنے نہانے کی نوبت آ رہی ہے تو پھر تیمم کرے گا، یہ تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک طرف سارے مرد ہی مرد ہیں اور کوئی ایسی جنگل میں یا صحرا میں ایسی جگہ نوبت آ گئی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ دوسرے لوگ نگاہیں نیچی رکھیں گے اپنی، لیکن کیا نگاہیں نیچی کرنے کے باوجود کیا وہاں پر وہ نہا لے مرد، تو مرد کے لیے آ گیا نہانا واجب ہے۔
عورت ہے تو عورت کے لیے نہانا واجب ہے عورتوں کے درمیان، لیکن اگر عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں تو وہاں پر پھر نہانا نہیں ہے بلکہ تیمم کرنا ہے۔ مسئلہ جنبی اگر نماز کے وقت تک غسل میں تاخیر کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، البتہ تاخیر کرنا خلاف اولا ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی سوچتا ہے میں دوسرے کام کہا چاہے وہ کر لوں، تو نماز قضا نہیں ہو رہی تو دیر کر لینا نہانے میں یہ گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بس اولا ہونے کے خلاف اولا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بھی کام کر رہے بندہ، سودا سلف لانے چلا گیا، کوئی بھی کام کاج میں لگ گیا، نماز قضا نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کی اگر قضا ہو رہی ہے تو پھر گناہ گار بھی ہوگا۔ یہاں پر البتہ یہ بات بھی، وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، یا اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے جس میں کوئی جنبی ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ وہ حدیث بھی اسی کے بارے میں ہے کہ جب وہ نماز قضا کر دے، جب وہ نماز قضا کر کے بیٹھا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر نماز قضا کرنے کی نوبت نہیں آ رہی، اس کو اور دنیا کے 4 کام پیش آ رہے ہیں، وہ ان میں لگ گیا، تو جیسے کسی نے فجر کے بعد اگر کسی کا غسل فرض ہوا ہے تو ظہر کے وقت تک وہ دنیا کے 10 کام کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ اگر جنبی شخص غسل یا وضو کیے بغیر سو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ جس شخص کو نہانا واجب ہو، وہ اگر نہانے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، تب کھائے پیے۔ اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی گناہ تو نہیں ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ ہاتھ منہ تو دھو لے، کلی بھی کر لے ساتھ میں، خالی ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ ہاتھ منہ بھی پورا چہرہ بھی دھو لے اور ساتھ میں کلی بھی کر لے۔ مسئلہ کوئی عورت جنبی ہو گئی، پہلے اس کے اوپر غسل علیحدہ سے وجہ سے ہوا، پھر اس کو حیض آ گیا، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے جنابت کا غسل ابھی کر لے یا اس جنابت کے غسل کو حیض سے پاک ہونے تک مؤخر کر دے، جتنے دن بھی لگیں گے اس وقت تک کے اس کو مؤخر کر دے، اور حیض سے پاک ہونے پر ایک ہی غسل کر لے دونوں سببوں کے لیے، یہ کافی ہے۔ کیونکہ یہاں بھی عورت کے لیے نماز چونکہ اس کے اوپر فرض پہلے سے نہیں ہے، اس لیے اس تاخیر کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ غسل کے لیے کم سے کم 1 سا یعنی 3.5 سے 2 چھٹانک پانی، اور وضو کے لیے 14.5 چھٹانک پانی کافی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اتنی مقدار استعمال فرماتے تھے، اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ہمارا یہاں پہ وضو کے بعد غسل کا بیان بھی ختم ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں پانی کے بیان کو۔ پانی کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے، کیونکہ ہم نے پانی سے غسل بھی کرنا ہوتا ہے، وضو بھی کرنا ہوتا ہے، استنجا وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، پینے وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو کس پانی سے استنجا جائز ہے، کس سے وضو جائز ہے، کس سے غسل جائز ہے، کس سے کہہ لیں کہ پینے وغیرہ کپڑے برتن دھونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کس کو نہیں کر سکتے، یہ ڈیٹیل شروع ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے پانی کی سب سے پہلے ہم تقسیم اس کی کیٹیگری کرنا چاہیں تو 2 قسمیں بنا سکتے ہیں، ایک ہے مطلق پانی اور ایک ہے مقید پانی۔ مطلق پانی وہ ہے جس کو عرف عام میں صرف پانی کہا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پانی، تو پانی کا مطلب کیا ہے، سادہ پانی ہی مطلب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے مقید پانی۔ مقید پانی کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں جب پانی یعنی خالی پانی نہیں، پانی کہنے سے ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ مثلا جیسے آگے آ رہا ہے ناریل کا پانی ہے یا شربت وغیرہ ہے، تو اگر کوئی پانی بولا جاتا ہے عام گفتگو میں کہ پانی منگوایا، پانی آیا، تو اس وقت کسی کے ذہن میں بھی شربت کا تذکرہ نہیں آتا، یا میں پانی سے نہایا تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ شربت سے نہایا ہوگا، ناریل کے پانی سے نہایا ہوگا۔ تو وہ والا پانی جو ہوتا ہے نا، جو وہ مطلق کہلاتا ہے۔ اور مقید پانی کون سا ہوتا ہے کہ جب ہم صرف سمپل پانی بولیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ وہ کون سی چیزیں نہیں آتی؟ وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ پانی جو نسبت کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ نسبت کے ساتھ مطلب کبھی بھی سمپل نہیں بولا جاتا، مثلا ناریل کا پانی، تربوز کا پانی، یہ کبھی بھی ہم نے اگر تربوز کا پانی مراد لینا ہو تو ہم سمپل پانی کہہ کے نہیں بولیں گے۔ ناریل کا پانی مراد لینا ہو تو خالی پانی نہیں کہتے، اس کو ناریل کا پانی کہتے ہیں۔ دوسرے طور پہ دوسری ہے وہ والا لکوڈ ہوتا ہے، مائع یعنی لکوڈ، جو عرف عام میں پانی سمجھا ہی نہیں جاتا، مثلا شربت، سرکہ، رس وغیرہ، کوئی بھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ پانی ہے۔
اس کو علیحدہ نام ہی دیا جاتا ہے، شربت کا ہو یا سرکے کا یا رس کا، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو نام وہی دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو طرح کے یعنی پانی آ گئے، ایک تو مطلق اور ایک مقید۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں مطلق پانی سے نجاست حکمی۔ نجاست حکمی یہ سمجھ لیجئے کہ نجاست ایک تو وہ ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہی، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نجس ہو گئی۔ مثلا وضو ٹوٹ گیا کسی انسان کا، نماز کے اندر مثال کے طور پر قہقہ مار کے ہنسا تھا، تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یا یعنی پیشاب کر کے کوئی آیا ہے، تو میرے ہاتھوں پہ، میرے منہ پہ، میرے سر پہ، میرے پیروں پہ تو کہیں نجاست لگی نہیں، تو ان کو پاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے حدیث پاک میں؟ یہاں پہ تو کوئی نجاست نہیں نظر آ رہی، یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا حدیث پاک میں کہ یہ ظاہری طور پر دکھنے میں نجس نہیں ہوئے، لیکن یہ حکمن نجس ہو گئے ہیں، حکم کے اعتبار سے نجس ہو چکے ہیں، یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ لہذا ان کو وضو کرو اور پاک کرو۔ غسل کے اندر اگر کسی کے نجاست نکلی ہے تو وہ مخصوص جگہ سے نکلی ہے، سر کے اوپر کیوں پانی ڈالنا ضروری ہو گیا، سر کیوں ناپاک ہو گیا؟ تو وہاں بھی اسلام نے یہی بتایا کہ دکھنے میں تو کوئی نجاست نہیں ہے، لیکن حکمی اعتبار سے تمہارا سر ناپاک ہو گیا، اس کو پانی ڈال کے پاک کرو، تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے۔ اور ایک وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے کسی کے ہاتھ پہ خون لگ گیا، بچے نے پیشاب کر دیے کہیں پہ، وہ جگہ پر نجاست نظر آ رہی ہے، تو وہ نجاست یعنی حقیقی کہلاتی ہے۔ وہ والی نجاست جو نظر آتی ہے وہ حقیقی کہلاتی ہے۔ پھر علیحدہ حقیقی کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ پھر ڈیٹیل اپنی جگہ پر آ جائے گی آگے جا کر، لیکن فی الوقت ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نجاست حکمی ہوتی ہے نا، مطلق پانی سے نجاست حکمی بھی پھر دو طرح کی ہو گئی، یعنی جس میں وضو ٹوٹتا ہے اور جس میں غسل ٹوٹتا ہے۔ تو حدث اکبر اور حدث اصغر اور نجاست حقیقی یعنی ظاہر نجاست جو بدن، کپڑے، برتن وغیرہ کو لگ جائے، ان سب کو دور کیا جا سکتا ہے مطلق پانی سے۔ سمپل پانی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے آپ ہر طرح کی نجاست اس سے دور کر سکتے ہیں، جبکہ مقید پانی کیا مطلب ہوگا یہاں پر؟ جس میں ہم نے پڑھا ہے اوپر، وہ دو طرح کا ہوگا، یعنی یا تو ناریل کا پانی جس کو یعنی مطلق کر کے بولا جاتا ہے، یا وہ جو شربت سرکہ وغیرہ ہوتا ہے، خالی پانی نہیں جس کو سمجھا جاتا، تو اس چیز سے یعنی مقید پانی سے، یعنی ناریل کا پانی وغیرہ ہو، سرکہ ہو، اس سے نجاست حکمی کبھی دور نہیں ہوتی۔ غسل کرنا چاہے کوئی رس سے یا جوس سے کوئی غسل کر لے تو غسل نہیں ہوگا اس کا، ہاں اس سے نجاست حقیقی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ کہیں پہ پڑا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ پہ کیا کہتے ہیں خون لگ گیا تھا، تو جوس پڑا ہوا ہے کافی سارا، اس نے جوس سے ہی اپنا ہاتھ دھو لیا، خون سارا دھو لیا، تو اس کا ہاتھ ہم کہیں گے پاک ہو گیا۔ نجاست حقیقی جو دکھائی دے رہی تھی، نظر آ رہی تھی، وہ تو دور کی جا سکتی ہے، لیکن وضو کرنا ہو تو وضو کرنے کے لیے رس سے، جوس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق آیا ہمارے سامنے کہ جو حدث اصغر اور حدث اکبر ہے وہ مطلق پانی سے ہی دور ہوتا ہے، اور جو نجاست حقیقی ہے وہ مقید سے بھی دور ہو سکتی ہے اور مطلق سے بھی دور ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق پانی یعنی جسے سمپل پانی سمجھا جاتا ہے، کانسیپٹ آتا ہے ذہن میں، اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں، 5 قسمیں کہہ لیں، 5 صورتیں کہہ لیں، وہ بنتی ہیں۔ نمبر 1، ہم حکم کے اعتبار سے یہ صورتیں ہیں، مثلا ہم سے کہیں گے یہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، مکروہ بھی نہیں ہے کوئی، طاہر، مطہر، غیر مکروہ، خود بھی پاک ہے، کسی کپڑے وغیرہ کو آپ پاک کرنا چاہتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، غیر مکروہ، کوئی کراہت کی بات بھی نہیں ہے یہاں پر، یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہو، بلا کراہت پاک کرنے والا ہو، اس سے وضو اور غسل وغیرہ کراہت کے بغیر درست ہے، وہ پانی ہوتا ہے۔ مثلا بارش سے پانی جمع کر لیا، دریا کا پانی ہے، ندی نالوں کا پانی ہے، نالے سے مراد ہے پہاڑی نالے، سمندر، چشمے، کنویں وغیرہ کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، یہ پانی یعنی اس سے آپ ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں، یہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے طاہر، مطہر، مکروہ۔
یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن اس میں کوئی کراہت کی بات ضرور ہے. یعنی وہ مطلق پانی جو خود پاک ہے مگر پہلی قسم کے پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے. یعنی جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے پہلے قسم کے پانی کی کہ بلا کراہت والا غیر مکروہ پانی بھی آپ کے پاس موجود ہو، تو پھر آپ یہ والا پانی مت استعمال کریں، یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. اس میں کراہت ایک طریقے سے آ گئی. وہ کیا کراہت آ گئی کہ وہ کراہت یہ ہے کہ پانی کو دھوپ سے گرم کیا گیا ہے، حدیث پاک میں منع کیا گیا، لیکن یہ کراہت تنزیہی ہے کہ دھوپ میں گرم کر کے پھر اس پانی کو استعمال کرنا. یا وہ اتنا تھوڑا سا پانی ہے کہ اس میں کسی آدمی کا تھوک یا ناک کی رینٹ وغیرہ مل گئی ہے، یہ بھی ایک کراہت کی بات آ گئی ہے. تو اب یہ پانی ناپاک نہیں ہوا تھوک مل جانے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی ایک کراہت کی بات آ گئی ہے. اس لیے آپ کے پاس اگر آپشن موجود ہے کہ اس کے بغیر پانی بھی موجود ہے تو آپ اسی سے ہی نہائیں، وہی فضیلت کی بات ہے. تیسرا نمبر کا پانی آیا طاہر غیر مطہر. یہاں پہ مکروہ کی بات تو ہے ہی نہیں، طاہر غیر مطہر. طاہر کا مطلب ہو گیا پاک، اور غیر مطہر کا مطلب ہے پاک کرنے والا نہیں ہے. غیر مطہر یعنی پاک کرنے والا، مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا، تو پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ مطلق پانی ہوتا ہے جو خود تو پاک ہے مگر اس سے ہم کوئی وضو یا غسل نہیں کر سکتے. وہ کیا مطلب ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے مستعمل پانی. مستعمل پانی کا کیا مطلب؟ جس کو استعمال کر لیا گیا ہو. یہ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے حدث اصغر یا حدث اکبر کو دور کیا گیا ہو. دیکھیے ایک تو ہے کہ جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہو، تو نجاست والی جگہ کو جب آپ دھوئیں گے تو وہ پانی کو تو آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے نا. اس میں تو یہ بھی پھر آگے تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی کہ خون دھو رہے تھے ہم تو ایک دفعہ پانی ڈالا تھا، تو وہ جو پانی ٹپکتا ہوا جا رہا ہے نیچے وہ خود بھی ابھی صحیح نہیں ہے. اس پانی کو استعمال نہیں کرنا، اس میں نجاست بھی آ سکتی ہے، آپ کے مزید کپڑے نجس بھی ہو سکتے ہیں کہیں اور لگنے سے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہے وہ اپنی جگہ پر دیکھیں گے. اور ایک ہوتا ہے کہ وضو کیا ہوا پانی، یعنی وضو کر کے جو میں نے منہ دھویا ہے، منہ دھونے کے بعد جو میرے منہ سے پانی گر رہا ہے، یہ پانی اگر جمع کر لیا جائے تو یہ پانی چونکہ اس سے میں ایک دفعہ وضو کر چکا ہوں. وضو کرنے کا کیا مطلب؟ میں اس سے ایک دفعہ حدث اصغر کو دور کر چکا ہوں، تو یہ پانی استعمال شدہ ہو گیا، مستعمل ہو گیا، استعمال شدہ ہو گیا. یہ مستعمل پانی اگر میرے کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو اس سے میرے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. میں نے اس سے کوئی دکھنے والی نجاست کو نہیں دھویا، خون یا پیشاب وغیرہ کو نہیں دھویا، یہ ویسے ایک ایسی نجاست کو دھویا کہ جو نظر نہیں آتی. تو اس کی وجہ سے یہ پانی استعمال شدہ خالی بن گیا، لیکن یہ یعنی استعمال شدہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا آگے دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. نجاست حکمی کو دور کرنے کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ناپاک نہیں ہے. خود ناپاک ہونا ہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کپڑوں پہ ڈھیر سارا گر گیا یا بدن پہ کہیں اور گر گیا، کسی اور شخص کے کپڑوں پہ گر گیا، تو اس شخص کے لیے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. یہ وہ پانی ہوتا ہے یہ مستعمل پانی ہوتا ہے جو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے حدث اصغر یا حدث اکبر کو دور کیا گیا ہو. برائے مہربانی مائک بند کر لیں، برائے مہربانی. جی اور یا ثواب کی نیت سے بدن پر استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس سے وضو پر وضو کیا گیا ہو. اگر ہم وضو پر وضو بھی کرتے نا تو وہ بھی یعنی اس صورت میں بھی پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے، اور استعمال شدہ ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ ہم اس کو وضو میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ 3 قسم کا پانی ہو گیا. دیکھیے دوبارہ سے ہم ان کے نام خالی پڑھ لیتے ہیں. ایک طاہر مطہر غیر مکروہ، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. دوسرا ہو گیا طاہر مطہر مکروہ، یعنی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، لیکن ایک کراہت کی بات ہے. کراہت سے مراد ہے یہاں پر کراہت تنزیہ. اور تیسرا ہو گیا طاہر، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا بالکل بھی نہیں ہے یہ. چوتھا پانی ہو گیا مشکوک. مشکوک یہ وہ مطلق پانی ہے جو خود پاک تو ہے مگر اس کا مطہر یا غیر مطہر ہونا یقینی نہیں ہے، یعنی ہم اس کو یہ آگے پاک کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا یہ ڈاؤٹ ہو گیا. جیسے وہ پانی جس میں گدھے یا خچر نے منہ ڈال کر پانی پی لیا ہو. گدھے یا خچر نے منہ ڈال کر
کسی ڈرم میں منہ ڈال کر پانی پی لیا تو وہ پانی, کیا اس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جب ہم احادیث مبارکہ وغیرہ احادیث وغیرہ کو دیکھتے ہیں, ان کے روشنی میں پھر جو ہمارے سامنے اصول آتے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھیں تو ہم ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں. یا ہم از خود نہیں ڈاؤٹ ہوتے, علماء کرام بھی اس میں ڈاؤٹ ہیں کہ اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں اس کے گوشت وغیرہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اعتبار سے حکم علیحدہ لگتا ہے, اور اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے پسینے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا حکم علیحدہ لگتا ہے. تو احادیث مبارکہ کو سامنے کے رکھنے کی وجہ سے علماء کرام ڈاؤٹ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈاؤٹ پانی ہے. تو اس لیے اس پانی سے اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے. نجس, چوتھا 5واں نمبر کا پانی ہے نجس. یہ وہ مطلق پانی ہوتا ہے جو خود ہی ناپاک ہے, اس سے وضو غسل وغیرہ کچھ جائز نہیں. یہ ناپاک چیزیں اور ناپاک چیزیں بھی اس سے پاک نہیں ہوتی. یہ وہ پانی ہو گیا جیسے پانی کے اندر کہہ لیجئے خون کا ایک قطرہ گر گیا بالٹی کے اندر, بالٹی کے اندر خون کا ایک قطرہ گر گیا, پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا تو سارا پانی نجس ہو گیا. جب پانی نجس ہو گیا تو اس پانی سے نہ وضو جائز ہے, نہ کپڑے برتن دھونا جائز ہے, کچھ بھی جائز نہیں ہے. مطلق پانی کی اب آگے دیکھتے ہیں. جی ابھی 2 منٹ بات کرتے ہیں انشاءاللہ, سوالوں کا ٹائم دیتے ہیں. مطلق پانی کی پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ, اس کی اب ہم ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں. ہم نے مطلق پانی کی پہلی قسم دی نا جی کہ طاہر مطہر غیر مکروہ, یعنی خود بھی پاک ہے, پاک کرنے والا بھی ہے, اور مکروہ نہیں, اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. وہاں پر ہم نے یعنی اجمالاً پڑھا تھا کہ یہ بارش کا پانی ہوتا ہے, دریا کا, ندی نالوں کا پانی وغیرہ ہوتا ہے, یہ سارا ہوتا ہے. تو اس پانی کو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانی کس وقت جا کے ہمارے لیے ایسے پانی سے وضو کرنا منع ہوتا ہے, یا کس وقت جا کے یہ پانی نجس ہوگا. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس اعتبار سے اس پانی کی 3 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 جاری پانی, ٹھہرا ہوا پانی, اور کنویں کا پانی. کنویں کا پانی علیحدہ کر لیا. جاری پانی, جاری پانی کا مطلب ہے جو چلتا ہوا پانی ہے نا, یہ اس چلتے ہوئے اور بہتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جو تنکے کو بہا کر لے جائے. چلتا ہوا پانی, لیکن چلتا ہوا تو کبھی بہت تھوڑا سا پانی چل رہا ہوتا ہے, زمین کے ساتھ ساتھ بہ رہا ہوتا ہے, تو وہ پانی جو تنکے کو بہا کر لے جائے اس کے اوپر جاری پانی کا حکم لگتا ہے. جو اس سے بھی نیچے ہوگا یعنی تنکا اس کے اوپر ڈلتا ہے, گرتا ہے, تو ٹنکا وہیں پر ہی رکا رہ جاتا ہے, پانی بہت سلو اور ہلکا سا زمین کے ساتھ بالکل بہتا ہوا جا رہا ہے, تو ہم اس کے اوپر جاری پانی کا بھی حکم نہیں لگا سکتے. اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو جب تک اس نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو, یعنی اس کے مزے یا رنگ یا بو میں فرق نہ آئے, اس وقت تک یہ جاری پانی نجس نہیں ہوتا. دیکھیے دوبارہ میں اس میں بتاتا ہوں, اگر اس جاری پانی میں کوئی نجاست گر جائے, پیشاب کہہ لیجیے ایک قطرہ گر گیا یا خون کا ایک قطرہ گر گیا, تو جب تک اس نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو, خون کے قطرے کا اثر ظاہر نہ ہو, اثر ظاہر ہونے کا کیا صورت ہوگی؟ 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی, یا تو مزہ چینج ہو گیا اس پانی کا, یا رنگ چینج ہو گیا, یا بو چینج ہو گئی, تو پھر وہ پانی نجس ہو جائے گا. اور اگر تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, اتنا تھوڑا سا پانی گرا ہے اور وہ خون گر گیا, اس میں ایک قطرہ کہہ لیجیے گر گیا, اور نہ پانی کی رنگت تبدیل ہوئی, نہ اس کے مزہ تبدیل ہوا, نہ بو تبدیل ہوئی, اور بہتا ہوا پانی ہے. بہتے ہوئے پانی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ حکم ہر پانی کا علیحدہ علیحدہ ہوگا, تو اس صورت میں پانی نجس نہیں ہوگا. آپ اس سے بے دھڑک پانی سے وضو کیجئے, برتن دھونے کے لیے استعمال کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان میں سے ایک صفت بھی بدل گئی, یعنی یا تو پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی, یا پانی کا مزہ تبدیل ہو گیا, یا پانی کا کہہ لیجیے بو تبدیل ہو گئی نجاست کی وجہ سے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہم نجاست کا حکم پڑھ رہے ہیں, تو نجاست کی وجہ سے پاک چیز مل جانے کی وجہ سے کیا حکم ہوگا, وہ علیحدہ سے آگے آ جائے گا کہ پتے وغیرہ گر جانے کی وجہ سے یا اور کوئی پاک چیز گر جانے کی وجہ سے حکم تبدیل ہو گیا. یہ نجاست کی وجہ سے بات ہو رہی ہے, تو نجاست کی وجہ سے ایک بھی وصف بدل گیا تو پانی نجس ہو گیا. جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا, تو یہ تو ایک حکم ہو گیا تھا اس کا. دوسرا حکم یہ کہ جاری پانی مستعمل نہیں ہوتا, یعنی ہم نے پڑھا تھا نا اوپر کہ جس پانی سے وضو کر لیا جائے ایک دفعہ, تو وہ پانی آپ دوبارہ سٹور اگر کر لیتے ہیں کسی برتن میں,
منہ دھویا گیا, ہاتھ دھوئے گئے اور وہ پانی اسٹور کر لیا گیا, تو دوبارہ اگر اس پانی سے کوئی وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح سے بیٹھ کے پانی پہ بیٹھ کر, یعنی کہہ لیجیے بہتا ہوا پانی آ رہا ہے اوپر سے اور کوئی بیٹھ کے وضو کر رہا ہے اور وہ نیچے جا رہا ہے, تو اس پانی سے دوبارہ جو میرے منہ سے گر رہا ہے, بازوؤں سے گر رہا ہے, وہ پانی جو چونکہ بہنے والا ہے تو بہنے والا ہے, تو بہنے والا پانی استعمال شدہ ہونے کا حکم ہی نہیں لیتا اپنے اوپر. ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ استعمال ہوا, بھائی یہ تو بہنے والا ہے, جو تنکے کو بہا کے لے جا رہا ہے پانی یہ بہنے والا ہے, یہ وضو وغیرہ سے یہ استعمال شدہ کا حکم ہی نہیں لیتا. اس لیے اگر بہت سے لوگ نہر کے کنارے پر صف باندھ کر بیٹھ جائیں اور وہ وضو کریں تو ان سب کا وضو جائز ہے. اس سے آگے یعنی جو پانی جا رہا ہے, دیکھنے میں اگر چھوٹی سی نہر اور چھوٹا سا کھالا ہو اور وہاں پر ڈھیر لوگ وضو کر رہے ہو, تو آگے پانی بہت سارا پانی تو اس میں گرا وہی جا رہا ہوگا, لیکن کوئی فرق کی بات نہیں, کیونکہ یہ سارا پانی جو ان کے بدن سے گر کے جا رہا ہے, منہ سے گر کے جا رہا ہے, وضو سے یعنی بازوؤں سے گر کے جا رہا ہے, لیکن چونکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے, پہلے سے ہی بہتا ہوا آ رہا ہے, اور یہ جو دوبارہ گرتا ہوا جا رہا ہے یہ بھی بہتا ہوا ہی ہے, تو یہ استعمال شدہ نہیں ہو رہا. آگے نیچے والوں کے پاس پہنچ کر جو پانی آ رہا ہے وہ پانی پاک ہے, وہ بے دھڑک اس سے وضو کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں یہ بھی ہوگا کہ کسی کے پاس ایک برتن میں کچھ پانی ہو اور وہ اس کو ٹین کے ایک طرف سے کچھ اٹھی ہوئی چادر پر بہائے اور بہتے ہوئے پانی میں وضو کرے کہ اعضاء سے گرنے والا پانی مستعمل پانی اسی میں گرے, اور یہ سب پانی پھر دوسری طرف سے ایک برتن میں جمع ہو جائے, تو اس جمع کیے ہوئے پانی سے دوبارہ وضو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جاری پانی تھا. دیکھیے جاری پانی کے بارے میں یہ ضروری نہیں ہے جو ہم نے حکم پڑھا نا کہ پانی بہتا ہوا ہو, جاری پانی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ خود بخود قدرتی طور پر بہتا ہوا ہو. آپ نے اس کو بہایا ہے, کسی بھی طرح سے بہا دیا, لیکن وہ بہنے والا بن گیا نا. بہنے والا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر تنکا گرے تو وہ بہتا ہوا چلا جائے, وہ تنکے کو بھی بہا کر لے جائے. تو پانی ایک طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے, آپ نے بہایا ہے اور آپ نے پھر جلدی سے وضو کیا اس بہتے ہوئے پانی سے, اور نیچے دوبارہ یعنی کہہ لیجیے آپ نے پھر دوبارہ اس پانی کو سٹور کر لیا, تو وہ پانی وضو بھی ہو گیا اور پانی مستعمل بھی نہیں ہوا, کیونکہ پانی نے تو استعمال شدہ ہونا تھا, وہ والے پانی نہیں کہ جو بہتا ہوا نہ ہو. تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ بعض اوقات کسی کو یعنی کہہ لیجیے صحرا وغیرہ میں ایسی نوبت کبھی آ جاتی ہے, تو اس کے پاس اگر یہ سہولت ہو کہ وہ پانی کو یہ چاہے کہ میں اگلے وقت کے لیے بھی وضو وغیرہ کے لیے سٹور کر لوں, یا کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے, یا کسی بھی کام کے لیے اس کو استعمال محفوظ کرنا چاہتا ہے, تو ایک طرف سے اس کو بہنے والا بنائے اور پھر بہتے بہتے والے پانی سے وہ وضو وغیرہ کر لے, اور دوسری طرف سے وہ پانی دوبارہ سٹور ہو جائے, جمع ہو جائے. تو وہ پانی جب وضو کیا گیا تو اس وقت بہتے ہوئے پانی سے وضو کیا گیا تھا, اس لیے وہ پانی استعمال شدہ کا حکم نہیں رکھے گا. کوئی سوال کرنا چاہے تو بہنی کی شکل پائی تک آگے بھی کر سکتے, کسی بھی طرح سے حدث کا سوال آیا, تو حدث کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا, لاحق ہونا. تو وضو ٹوٹنا یا غسل ٹوٹنا. آپ کے پاس یہ لگ رہا ہے کہ اگر مسجد میں احترام ہو جائے ناپاک میں پہلے تیمم کریں پھر نکلے وہاں سے. ایک منٹ آن لائن والے ساتھی, ذرا ایک منٹ. سوال ایک آیا ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر ہے وہ, ہاں جی, تو یہ جنبی ہو جائے تو وہ مسجد سے, جی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ غسل یہ تیمم کرنا لازمی نہیں ہے, یہ صرف جائز ہے. کوئی نہیں کرتا فوراً یوں ہی باہر نکل جاتا, اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن افضل ہے کہ کر لیں. جی اب بتائیے آن لائن والے. جی وعلیکم السلام. جی 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 وہ پانی میں جو ایک تو جگہ ہے نا جن شخص نے جہاں پہ اس کی حقیقی نجاست دکھنے والی نظر آنے والی نجاست ہوئی ہے, تو اس کو تو احتیاط سے دھونا چاہیے, وہ پانی کو نہیں اندر جانا چاہیے. اور ایک ہے کہ جو جیسے سر پہ پانی ڈالا تو سر سے گر کے چھینٹے جا رہی ہیں, اس کی خیر ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. وہ پانی چونکہ یہ کہہ لیں کہ ایک آدھ چھینٹے ہی جا رہی ہیں, یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے. یہ تو صرف یہ کہہ لیجیے سوال آیا ہے کہ کوئی جنبی شخص اگر نہا رہا ہے اور چھینٹیں گر رہی ہیں, بالٹی کے اندر گر رہی ہیں,
تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر وغیرہ جہاں پر نجاست نہیں لگتی اس جگہ پہ پانی گراتے ہوئے وہاں پر ڈالا وہ پانی گر کے جا کے بالٹی کے اندر گر رہا ہے تو بالٹی کے اندر صاف پانی پاک کرنے والا پانی چونکہ زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات یہ علیحدہ ہے کہ ایسا بھی منع کرتے ہیں بعض میں کہ آپ اس کو نہ کریں. شربت سے پانی سے گندگی پاک ایک منٹ جی 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 دوبارہ بتائیے. ایک سوال اچھا ایک سوال آیا ہے کہ آج کل چھت پر جو پانی کی ٹینکی ہوتی ہے اس کا پانی بھی دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے؟ تو دیکھیں ایک ہے کہ دھوپ میں گرم کرنا ہونا نہیں کرنا دھوپ میں رکھ کے گرم کرنا وہ والا حدیث پاک میں منع قرار دیے گئے. اگر گرمی کی وجہ سے گرم ہوگا تو وہ تو جب موسم بہت زیادہ حدت پکڑ لیتا ہے تو اس وقت پانی آپ کے گھر کے اندر بھی رکھا ہو یعنی چھت کے اندر یعنی کمرے کے اندر بھی ہو چھت سے اوپر نہیں چھت کے اندر نیچے بھی ہو کمرے کے اندر ہو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے دھوپ میں گرم یعنی دھوپ کی وجہ سے گرم کرنا نہیں کہلاتا. پانی گرم کرنا وہ والا منع ہے حدیث پاک کی روح سے کہ جس پانی کو آپ دھوپ میں لچا کے رکھتے ہیں خاص اسی لیے کہ یہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس کو استعمال کروں گا نہاؤں گا. مثلا سردی میں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یعنی چولہا یا گیس وغیرہ نہ آ رہی ہو تو وہاں پہ وہ یہ سوچے کہ چلو پانی کو میں پہلے دھوپ میں رکھ لیتا ہوں دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی ہے تو ذرا مناسب ہو جائے گا پھر میں استعمال کر لوں گا. تو وہ والا پانی وہ حدیث پاک میں منع قرار دیا گیا. شربت سے گندگی پاک نہیں ہوتی آپ شربت وغیرہ سے گندگی پاک نہیں ہوتی اس میں ہاتھ میں اگر پھول لگا ہوا اور شربت ڈال دیں تو وہ ہاتھ پاک ہو جائے گا. جی وہ رہے گا. تو یہ بتائیے جی سوال آیا ہے جی یہ بتائیے کہ سولر سے جو سولر گیزر سے آپ پانی گرم کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا مجھے پورا فنکشن نہیں معلوم. اس کا پورا فنکشن معلوم ہو جائے تو ہم اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. وہ خالی دھوپ سے ہی گرم ہوتا ہے یا یہ کہ کوئی اس کے اندر جی ٹھیک ہے جی گرم ہو جاتی ہیں. اس کو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ محدثین نے جو حدیث مبارکہ کی تشریح میں جو ضابطے بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں اس کا کیا حکم نکلتا ہے. اس کو جلد جی بالکل صحیح کہیں ٹھیک ہے جی کافی نظر آنے شروع ہو گئے تو انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہوگا. جی 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 وہ جو ہے نا وہ جو جاری ایسے نہیں ہوتا وہ جو ٹینکیوں کا پانی ہے نا وہ اس کو جاری کرنے کی صورت ہوتی ہے. وہ ویسے اس میں بھی آ جائے گی. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مسلسل پیچھے سے بھی پانی آ رہا ہو یہاں بھی بہ رہا ہو وہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے تھوڑی. یہاں پر ہاں ایک طریقہ یہ بتایا گیا جیسے یہ ہے نا یہ اس میں یہ کہ جیسے ٹوٹی سے بہ رہا ہے ٹوٹی سے بہتا ہوا پانی جو نیچے گر رہا ہے اور وہ پھر نیچے بہتا ہوا ہوگا تو اچھا آپ کا سوال میں سمجھ گیا. میں بالکل سمجھ گیا آپ کا سوال. یہ عین ممکن ہے کہ ایسے ہو. میں اس کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ. میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں. میں اس کو دیکھتا ہوں انشاءاللہ. عین ممکن ہے کہ ایسی صورت بن گئی. مجھے آپ کا سوال سمجھ میں آیا. یہ سوال بڑے اہم تھے. ہماری ٹینکی لگی ہوئی بڑی ٹینکی پانی اچھا آتا ہے. ایک گٹر کی لائن سے ایک اور ہینڈ پہ بتا دیجیے کہ کل ایک سوال ہے. جی جی جی
وہ نا وہ اس کا مسئلہ بھی کل انشاءاللہ آئے گا, اس میں تفصیل آئے گی, پھر ہم اس کو